اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سب ٹاپک نمبر 10 اور وہ ہے عیدین کی نماز اور عید سے متعلق جو فقہی احکام و مسائل ہیں ان سے ریلیٹڈ. بھائیو، عربی زبان میں عید کہتے ہیں اس دن کو جو بار بار لوٹ کر آئے، یعنی سال کے بعد عید پھر لوٹ کر آتی ہے، پھر اگلے سال پھر لوٹ کر آتی ہے، اس کو کہتے ہیں عید. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو سال میں 2 بڑی خوشیاں عید کی شکل میں عطا فرمائی ہیں. نمبر 1 عید الفطر، جسے ہم چھوٹی عید یا میٹھی عید بھی کہتے ہیں، اور نمبر 2 عید الاضحیٰ، یا اردو میں ہم کہیں گے عید الاضحیٰ. دعاد ہے وہ، جسے ہم بڑی عید یا نمکین عید، گوشت والی قربانی والی عید بھی کہتے ہیں. ان دونوں خوشی کے دنوں کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہمیں باقاعدہ عبادت بھی تعلیم فرمائی ہے کہ ان 2 دنوں میں آپ نے کون کون سی عبادات کرنی ہے، اور پرٹیکولرلی جو نماز عید ہے وہ ٹاپ آف دا لسٹ ایک عبادت ہے. یہ عید الفطر جو ہے چھوٹی عید، یہ 1 شوال کو ہوتی ہے، رمضان مبارک کے فوراً بعد، اور بڑی عید جو ہے وہ 10 ذوالحجہ کو ہوتی ہے، جسے ہم قربانی والی عید بھی کہتے ہیں، عید الاضحیٰ. باقی کچھ عیدیں ہیں جو اصطلاحاً پبلک میں مشہور ہو چکی ہیں، وہ لغت کے اعتبار سے ضرور عیدیں ہیں. اصطلاحاً مسلمانوں کی عیدیں 2 ہی ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ. لیکن جو لغت کے اعتبار سے عید ہے، جس کو پروٹوکول میں عید کہا گیا، وہ جمعے کا دن بھی عید ہے. بخاری مسلم میں کئی حدیث موجود ہیں، وہ 52 عیدیں وہ بھی بن جاتی ہیں، 52 جمعے سال کے اندر آتے ہیں. اسی طریقے سے بعض لوگ ربیع الاول کی جو 12 تاریخ ہے اس کو عید میلاد النبی لغت کے اعتبار سے کہتے ہیں. اگر وہ کسی دوسرے مسلمان کی تکفیر نہ کریں، اس پہ گستاخ رسول کا فتویٰ نہ لگائیں، اور یہ شعر نہ پڑھیں کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں اے ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. ویسے وہ کہتے ہیں جناب کہ ہم جو عید میلاد النبی کو نہیں مناتا، ہم اس پہ کوئی فتویٰ نہیں لگاتے، ہم تو اسے مستحب سمجھتے ہیں. بھئی یہ مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب جو روحانی ابا جی ہیں تمام بریلویوں کے، اور احمد بریلوی صاحب کے یہ روحانی پوتا جی ہیں، کیونکہ احمد بریلوی صاحب کے شاگرد تھے مفتی نعیم الدین مراد آبادی، ان کے شاگرد ہیں مفتی احمد یار خان نعیمی. یہ نعیمی وہ نعیم الدین مراد آبادی کی وجہ سے لکھتے ہیں. تو نعیم الدین مراد آبادی کے شاگرد یہ گجرات شہر ہمارے قریب ہی ہے، تقریباً 40 منٹ کی ڈرائیو، جنہوں نے ایک کتاب لکھی جال حق، اس میں انہوں نے باقاعدہ جو ہے وہ مذاق اڑایا، اور یہ شعر ان کا ہے اپنا لکھا ہوا، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ہیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. ویسے کہتے ہیں مستحب ہے، اور وہ کہتے ہیں جو نہیں منا رہے وہ سارے ابلیس ہیں. جب ہم ان کو ابلیس کہہ دیں، شیاطین کہہ دیں حدیث کی مخالفت کے اوپر، یہ تو بغیر دلیل کے ہمیں کہہ رہے ہیں نا، مستحب کام کے اوپر، تو ان کو برا لگتا ہے. تو یہ کہتے ہیں نہیں ہم کسی پہ فتویٰ نہیں لگاتے ہیں، جو نہیں کرتا نہ کرے، ہم کو فتویٰ نہیں لگاتے، یہ فتویٰ لگایا ہوا ہے. تو لغت کے اعتبار سے اگر کوئی ان کو بھی عید بولتا ہے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. میرا مسئلہ نمبر 63 ریکارڈڈ موجود ہے، ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور رسول اللہ کی آخری وصیت ہیں. جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے. جمعے کے اوپر عید کا لفظ بولنا، اسی طریقے سے 10 محرم کے اوپر عید کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نسبت سے. ویسے تو پریکٹیکلی اس وقت تو ہمارے لیے وہ ایک غم کا دن ہی بن چکا ہے، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی مظلومانہ شہادت کی وجہ سے. اور اسی طریقے سے جمعے کے لیے کوئی عید کا لفظ بولتا ہے لغت کے اعتبار سے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں اس کے اوپر. باقی مسئلہ 63 دیکھ لیں. اسی طریقے سے عید الاضحیٰ جو بڑی عید، قربانی کی عید اور قربانی سے ریلیٹڈ احکام و مسائل کے اوپر میں آلریڈی لیکچر ریکارڈ کروا چکا ہوں، مسئلہ نمبر 52 اہل سنت پاک.com پر، جس میں قرآن حکیم کی آیات سے اور درجنوں صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں میں نے جو قربانی کی اہمیت، اس کا فلسفہ اور 17 صحیح فقہی احکام و مسائل میں نے بیان کیے تھے. آج میں وہ سکپ کروں گا. آج صرف فوکس جو ہے وہ عید الفطر کے اوپر ہوگا یا عیدین کی نماز پہ، کیونکہ دونوں عیدوں کی نماز کا طریقہ ایک ہی ہے، لہذا وہ کور ہو جائے گا انشاءاللہ. اس کانٹیکسٹ میں انشاءاللہ میں کل 17 صحیح الاسناد احادیث ڈسکس کروں گا،
اور یہ 17 کا عدد میں نے لیا ہے کہ اہل سنت اور اہل تشیع بلکہ پوری امت کا اجماع ہے کہ فرض نماز کی رکعتوں کی تعداد دن رات میں 17 ہے. فجر کے 2 فرض، ظہر کے 4، عصر کے 4، مغرب کے 3 اور عشاء کے 4. یہ 17 صحیح الاسناد احادیث کے نمبرز انشاءاللہ میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق احادیث کی کتابوں سے بتاؤں گا، اور ساتھ ساتھ میں انشاءاللہ اپنا بے لاگ تجزیہ بھی کروں گا احادیث کے اوپر انشاءاللہ. تو ان کے نمبرز انشاءاللہ میں یہ مشکات المصابیح جس کو میں نے ڈکلیئر کیا ہے، مشکات از دا انسائکلوپیڈیا آف حدیث، اہل سنت کی مین سٹریم کی 13 کتابوں کا یہ مجموعہ ہے. بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، الموطا امام مالک، مسند احمد، المستدرک للحاکم، سنن الکبری البیہقی اور باقی کتابوں سے یہ اہل سنت کی احادیث کی کتابوں کے نوٹس ہیں. شیخ زبیل زئی رحمہ اللہ تعالی کی تحقیم اور تخریج کے ساتھ اہل سنت پاک .com پہ 3 PDF آپ کو انشاءاللہ تعالی مل جائیں گے مشکات المصابیح کے. جسے شوق ہو تو وہ ڈاؤن لوڈ کر سکتا ہے. 18 MB کی 3 فائل ہیں، اور اسی کے اوپر میں نے پورا لیکچر بھی دیا ہے. مسئلہ نمبر 111B 111B مشکات المصابیح کا مکمل تعارف. پہلی حدیث سنن ابی داؤد سے صحیح سند کے ساتھ، سنن نسائی میں بھی موجود، المستدرک للحاکم میں بھی موجود. امام حاکم اور امام ذہبی دونوں نے اس کی تصحیح کی ہے. مشکات میں اس کا نمبر ہے 1439. انس ابن مالک کہتے ہیں کہ جب ہم لوگ ہجرت کر کے مدینہ آئے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ شریف تشریف لائے ہمارے پاس، تو اہل مدینہ 2 دنوں کو جن میں وہ کھیل کود کیا کرتے تھے خوشی کے طور پر منایا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان سے پوچھا کہ یہ 2 دن تم کیوں خوشی کرتے ہو، تو انہوں نے کہا کہ ہم زمانہ جہالیت میں یعنی اسلام کے آنے سے پہلے بھی ان 2 دنوں میں خوشی منایا کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہیں جاہلیت کے ان 2 ایام کے بدلے میں خوشی کے 2 دن عطا فرما دیے ہیں. نمبر 1 یوم الاضحیٰ یعنی 10 ذوالحجہ بڑی عید کا دن، اور نمبر 2 یوم الفطر یعنی 1 شوال چھوٹی عید کا دن. یہ 2 خوشی کے دن تمہیں ان جاہلیت کے 2 دنوں کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیے الحمدللہ. دوسری حدیث ترمذی میں موجود ہے، سنن ابن ماجہ میں بھی، المستدرک للحاکم میں بھی امام حاکم اور امام ذہبی نے تصحیح کی ہے. مشکات میں 1440 ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب عید الفطر کے لیے گھر سے نکلتے تو کچھ نہ کچھ کھا کر جایا کرتے، اور عید الاضحیٰ کے دن واپسی پر آ کر کھایا کرتے تھے. اور بخاری مسلم میں آتا ہے کہ آپ قربانی کرنے کے بعد اسی کے گوشت کے ساتھ ناشتہ فرمایا کرتے تھے. لیکن ظاہر ہے یہ وہی کرے گا جس کا جانور فوراً قربان ہو جائے. اب جس کا اب ہونا ہے زور کے بعد یا اگلے دن، تو وہ کہتے ہیں نہیں روزہ رکھنا ہے. یہ میں نے مسئلہ نمبر 52 میں بتایا تھا، روزہ کو نہیں رکھنا ہوتا، مثلا ایک مستحب کام ہے، کوئی کر لے ثواب، کوئی نہ کرے تو کوئی گناہ والا معاملہ نہیں ہے. اسی کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری میں ایک اور حدیث ہے مشکات میں 1433 کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الفطر کے دن تاک عدد میں کھجوریں جو ہے وہ کھا کر جایا کرتے تھے، تناول فرما کر. یعنی چھوٹی عید کے لیے جانا ہے تو کچھ کھا کر، اور کھا کے کیا جانا ہے تاک تعداد میں کھجوریں. اب تاک میں صرف 3 سے نہیں تاک شروع ہوتا، 1 بھی کھا سکتے ہیں، وہ تاک میں شمار ہوگا. 1 3 5 7 جتنے بھی ہو سکتے ہیں. باہر کھجوریں تھوڑی ہو کہنے جی تاک ہے، تاک 3 تو نہیں شروع ہوتا، تاک 1 تو شروع ہوتا ہے. بخاری مسلم کی حدیث ہے اللہ وطر ہے اور وطر سے محبت فرماتا ہے. یعنی اللہ تاک ہے، وطر عربی میں کہتے ہیں تاک کو، اوٹ انگلش میں ہم کہتے ہیں. اللہ خود بھی تاک ہے نا، 1 ہے، تو وطر سے محبت فرماتا ہے. تیسری حدیث بھی صحیح بخاری سے ہے مشکات میں 1434 کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید والے دن راستہ تبدیل فرما کر جایا کرتے تھے. اور میں الحمدللہ مجھے جب سے میں نے ہوش سنبھالی ہے میں اس چیز کا پرٹیکولرلی اہتمام کرتا ہوں، عید والے دن راستہ بدلنے کا. اسی کانٹیکسٹ میں ایک اور حدیث ہے ترمذی میں، سنن ابن ماجہ میں، المستدرک للحاکم میں، امام حاکم اور امام ذہبی دونوں نے تصحیح کی ہے اس کی. مشکات میں 1447 ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز عید کے لیے تشریف لے جاتے عیدگاہ کی طرف، تو جس راستے سے جایا کرتے واپسی پر اس راستے سے واپس نہیں آتے تھے، کسی دوسرے راستے سے واپس آیا کرتے تھے. اچھا بعض لوگ کہتے ہیں نہیں ہمارے گھر سے راستہ ہی ایک جاتا ہے. بھائی چاہے ایک راستہ بھی جاتا ہو، آپ واپسی پہ جب نکلے تو کسی دوسری طرف سے ہو کر پھر اسی راستے سے واپس آ جائیں تو دوسرا راستہ شمار ہو جائے گا.
آپ دیکھیں اگر کریٹیکلی تو ہر گھر کو دو راستے ہی جا رہے ہوتے ہیں نا کسی نہ کسی فارم کے اندر. آگے جا کے ظاہر ہے کہ دروازے کا گیٹ تو ایک ہی ہوگا نا, لیکن باہر نکلنے کے بعد تو دو راستے خود سے اپنی عقل سے بنائے جا سکتے ہیں, سنت پوری کی جا سکتی ہے. اسی کانٹیکسٹ میں عبداللہ بن عمر کے بارے میں آتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, الموطا امام مالک میں گولڈن چین کے ساتھ. امام نافع بیان کر رہے ہیں اور امام نافع سے امام مالک بیان کر رہے ہیں کہ وہ عید کی نماز کے لیے گھر سے غسل کر کے جایا کرتے تھے. تو اجماع ہے امت کا کہ عید والے دن غسل کیا جائے, اور اگر نئے کپڑے ہوں تو وہ پہنے جائیں. اور یہ نئے کپڑے پہننا کوئی سنت موقعہ نہیں ہے کہ ضروری نئے کپڑے پہننے. میں اکثر کے عیدوں کے اوپر میں عید کپڑے نہیں سلواتا ہوں اور پرانے کپڑے دھو کے پہن لیتا ہوں. یہ کوئی ضروری نہیں کہ ضروری نئے کپڑے ہی پہننے ہیں. اور کئی لوگ تو ایسے ہیں جنہوں نے سال میں پڑھنی نماز عید کی ہوتی ہے, پورا کلف لا کے جناب مسیدی بڑے ہوتے ہیں. سب تو پہلے انہوں نے فجر اس دن کی نہیں پڑھی ہوئی ہوتی, لیکن نہا دھو کے خوشبو لگا کے ایک سنت نماز, واجب بھی نہیں سنت موقع ہے یہ عید کی نماز, وہ پڑھنے کے لیے بڑے بن ٹھن کے آئے ہوتے ہیں نئے کپڑے پہن کے. تو صرف سنتوں پہ عمل نہ کریں, فرائض کے اوپر بھی زور ہونا چاہیے. چوتھی حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں ہے, مشکات میں 1426 کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے لیے جب عیدگاہ تشریف لے جاتے تو پہلے نماز پڑھتے. یہ ذرا ترتیب اب یاد رکھنی ہے, پھر میں نے ذرا کڑوی باتیں بھی کرنی ہے. پہلے اس طرح شروع کر دیتا ہے, پہلے نماز پڑھتے, پھر لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتے, پھر لوگ اپنی صفوں میں بیٹھے رہتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے احکامات جاری فرماتے, اور کوئی لشکر روانہ کرنا ہوتا تو اس لشکر کو روانہ کرتے, یا کسی کو کوئی حکم دینا ہوتا تو حکم ارشاد فرماتے, پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لے آتے. یعنی پوری حدیث کا لب لباب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعے کی روٹین سے ہٹ کے عید والے دن سب سے پہلا کام نماز پڑھانے کا کرتے. بخاری مسلم میں آتا ہے کہ اس دن ممبر بھی نہیں ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا, سمپل جو ہے وہ عیدگاہ میں جا کے نماز پڑھاتے, سامنے نیزہ رکھ لیا جاتا, گاڑا جاتا سترے کے طور پر, نماز پڑھاتے. نماز پڑھانے کے بعد آپ وہیں پر کھڑے ہو کر بغیر ممبر کے اوپر چڑھے ہوئے وہیں پر کھڑے کھڑے خطبہ ارشاد فرماتے. یعنی خطبہ جو ہے یہ تقریر عید کے دن کی جو ہے یہ نماز کے بعد ہے. جمعے والے دن جو خطبہ ہے وہ نماز سے پہلے ہے. تو یہ جو بدعت ہے نا, عید کی نماز کے بعد جو خطبہ تھا اس کو پہلے شروع کرنا, یہ گل وچ کوئی اور ہے. اے انفیوں ہوتے لوگ گرجتے ہیں یار انفیوں نے دیکھیں وہ پہلے تقریر شروع کر دی ہے جی, وہ خطبہ تو عید کا بعد میں ہونا چاہیے. اور پائی انفیوں کا کوئی قصور نہیں ہے, یہ تو مامے اور قصور ہے جنہوں نے دین نو بدلیا ہے. وہ مامو جی کا تعارف میں انشاءاللہ بعد میں کرواتا ہوں. پانچویں حدیث صحیح مسلم سے ہے, مشکات میں اس کا نمبر ہے 1427. سیدنا جابر بن سمرہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عیدین کی نمازیں کئی بار پڑھی ہیں, عید الفطر بھی اور عید الاضحیٰ بھی, اور ان نمازوں میں نہ اذان ہوتی تھی نہ اقامت ہوتی تھی. حالانکہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جا رہی ہے لیکن اذان اور اقامت نہیں ہے. تو اذان کوئی گناہ کا کام تو نہیں. میں اپنے بریلویوں سے دیوبندی بھائیوں سے جو کہتے ہیں جی وہ ہم کوئی اگر کام نیکی کا کرتے ہیں, اگر فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کرتے ہیں تو گناہ کا کام تو نہیں ہے, اگر ہم جنازے کے بعد دعا مانگ لیتے ہیں تو گناہ کا کام تو نہیں ہے. تو میں ان کو پھر یہ الزامی جواب کے طور پر کہتا ہوں کہ عید کی نماز سے پہلے اگر کوئی اذان دے لے تو گناہ کا کام تو نہیں ہے. تو کہتے ہیں نہیں ثابت نہیں ہے. ثابت نہ ہوا تو کیا ہوا, ہے تو ثواب ہی کا کام. تو یہ الزامی جواب ہے. ضروری نہیں کہ جو چیز ثابت نہیں ہے اور وہ ثواب کا کام ہے تو اس کو دین میں داخل کر دیا جائے, نہیں. یہ معاملات دنیاوی معاملات میں ہے, وہاں دیکھا جائے گا کہ ممانعت نہیں ہے تو آپ کر لیں. دین کے اندر من احدث فی امرنا ھذا فہو رد, جس نے ہمارے دین کے اندر کوئی چیز داخل کر دی. یہ قالین دین میں داخل نہیں ہے, ہوائی جہاز میں سفر دین میں داخل نہیں ہے, اور تعلقاتی صاحب دھوکے دے دینے. مسئلہ نمبر 75B میرا ریکارڈڈ موجود ہے, بدعت سے متعلق 5 شبہات کا ازالہ, جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے. چھٹی حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے, مشکات میں 1429. ابن عباس کہتے ہیں جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ نے عید پڑھی ہے, تو انہوں نے کہا ہاں بالکل پڑھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید کی نماز پڑھانے کے لیے تشریف لاتے ہیں تو سب سے پہلے نماز پڑھاتے ہیں. اس سارے پوچھتے پہ نا بزرگوں کو لوگ کہ جی دسو نماز پڑھی تھے کنج پڑھ دے, ایک گل وچ کوئی اور ہے بھائی. وہ تو انہوں پتہ لگے گا کہ کیوں پوچھ رہے ہیں بار بار کہ جی آپ نے نماز پڑھی ہے تو بتائیں کس ترتیب سے پڑھتے ہیں. وہ ترتیب بدل دی تھی بنو امیہ نے, اس لیے صحابہ کرام جو ہے تابعین جو ہے وہ صحابہ سے پوچھتے تھے. ان کا ہاں جی ہم نے پڑھی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, آپ نے پہلے نماز پڑھائی نمبر 1, پھر خطبہ دیا,
اور کوئی اذان اور اقامت نہیں ہوئی تھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواتین کے پاس گئے، انہیں واعظ و نصیحت کی اور صدقے کے متعلق حکم فرمایا، اور میں نے دیکھا کہ عورتوں نے اپنے کانوں سے اور گردن سے زیورات اتار کر حضرت بلال کو دیے صدقہ کے لیے۔ اس سے یہ پتا چلا کہ عورتیں، وہ کہتے ہیں حدیث سے بتائیں کہ عورتیں کان میں کوئی چیز پہن سکتی ہیں، اہل حدیث دازی دیجیے، بخاری مسلم دونوں میں۔ اور اسی میں ایک ترک جو ہے نا، ایک طریق بخاری اور مسلم کا، اس میں الفاظ ہے، آپ نے فرمایا عورتوں میں نے تم میں سب سے زیادہ دوزخ میں دیکھا ہے کیونکہ تم اپنی خاوند کی ناشکری کرتی ہو، تو اللہ کے حضور صدقہ کرو۔ پھر عورتوں نے سب سے زیادہ صدقہ اپنے زیورات اتار کے دے دیے۔ آج بھی جو یہ مطلب بولی بالی عورتیں ہیں، وہ مولوی جب ترغیب دلاتے ہیں تو وہ آپ کو پتا ہے وہ بھی اپنے زیور اتار دیتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثالیں دی جاتی ہیں، وہ تو زیور اتروایا جاتا تھا تو کہیں لگتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی وفات تک، بخاری مسلم میں آتا ہے کہ اما عائشہ کہتی ہیں بعض اوقات 1 مہینہ، بعض اوقات 2، بعض اوقات 3 مہینے تک ہمارے گھر چولہا نہیں جلتا تھا، اور 2 کالی چیزوں پر گزارا ہوتا تھا، نمبر 1 کھجور اور نمبر 2 پانی۔ اور کھجوریں بھی کوئی پیٹیاں نہیں، 2 کھجوریں صبح، 2 شام کے وقت، 1 پانی کا پیالہ میٹھا صبح کے وقت، 1 شام کے وقت۔ وہاں تو میٹھا پانی بھی ایشو تھا، کڑوا پانی ہوتا تھا، اتنی دور سے بھر کے لانا پڑتا۔ تو ہمارے نبی کی تو زہد کی زندگی گزری ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج ان کی مثالیں پیش کر کے تو یہ جو چندے ہتھیار ہیں عورتوں سے اور مردوں کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں، اور اس سے اپنی جدادیں اور اپنا لیونگ سٹینڈرڈ انہوں نے مینٹین کیا ہوا ہے، تو ان کو شرم کرنی چاہیے۔ تو یہ ان احادیث کی روشنی میں آپ کو پتہ چل گیا کہ جمعے کی ترتیب تو پتہ ہے، احادیث کی روشنی میں بھی اجماع امت ہے کہ پہلے جو ہے وہ آپ نے تقریر کرنی ہے، اس کے بعد نماز۔ عید کا جو ہے معاملہ اس سے الٹ ہے، پہلے نماز اور اس کے بعد تقریر ہوگی، اور اس میں ممبر بھی نہیں رکھا جائے گا، بغیر ممبر کے۔ 7ویں حدیث خلفائے راشدین، یہ کہتے ہیں جی پہلے خلفائے راشدین سے ثابت کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیں، خلفائے راشدین وہ بھی سن لو، ان کی سنت کیا تھی۔ بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، مشکات میں 1428 عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہما وعلیہم السلام کے ساتھ عیدین کی نمازیں پڑھی ہیں۔ یہ سب لوگ نماز عید کو خطبے سے پہلے پڑھا کرتے تھے۔ یہ اتنی تکرار کیوں آ رہی ہے؟ گل وچ کوئی اور ہے، اندر کی بات کوئی اور ہے، بٹوین دا ورڈز کوئی اور چیز ہے۔ پھر اسی حدیث کا ایک طریق آتا ہے اسی سے ملتا جلتا، بخاری اور مسلم دونوں میں، صحیح بخاری میں 5573، صحیح مسلم میں 5098، اور الموطا امام مالک میں ڈیٹیل کے ساتھ ہے۔ یہ ابو عبید تابعی کہتے ہیں کہ میں نے سیدنا عمر کے ساتھ عید کی نماز پڑھی، انہوں نے پہلے نماز پڑھائی اور پھر خطبہ دیا، اور فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا، اور فرمایا کہ یہ خوشی کے دن ہے۔ اور پھر سیدنا عمر نے کہا کہ تم اس دن قربانی کا گوشت بھی کھاتے ہو بڑی عید والے دن، اور یکم شوال یعنی چھوٹی عید کو تم روزہ بھی نہیں رکھتے ہو، یہ خوشی کے دن ہے۔ پھر وہ تابعی کہتے ہیں کہ پھر میں نے سیدنا عثمان کے ساتھ بھی عید کی نماز پڑھی، حضرت عمر کا دور ختم ہو گیا، سیدنا عثمان کا دور آ گیا، تو کہتے ہیں کہ انہوں نے بھی عید کی جو نماز ہے وہ خطبے سے پہلے پڑھائی، اور بائی چانس اس دن جمعے والے دن عید آئی تو سیدنا عثمان نے اپنی تقریر میں کہا کہ جس نے جمعہ پڑھنا ہے اس کی مرضی وہ رک جائے، ادروائز اب جمعہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، یعنی اس کی جگہ ظہر پڑھی جائے گی، کیونکہ جمعے کی بھی تقریر ہوتی ہے نا، ایک دن میں 2 تقریر، صحابہ کرام سے مایوب سمجھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے بھی آگے حدیث آئے گی کہ ایک دن میں ایک ہی تقریر سنی جا سکتی ہے، تو جمعے والے دن 2 تقریریں نہیں، جس کی ہاں شوق سے کوئی سننا چاہتا ہے ضرور سنیں، باقی آپشن ہے کہ آپ چھوڑ دیں۔ گاؤں سے جو لوگ آئے ہوتے تھے ان کو کہا جاتا تھا آپ چلے جاؤ وہاں جا کے زور کی نماز پڑھ لو، جس نے ایک تقریر اٹینڈ کر لی، یعنی عید اور جمعہ اکٹھے ہو جائیں تو کوئی گورنمنٹ سے پارے نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، اور یہ بارے عوام کے اوپر ہو جاتے ہیں کہ ان کو 2 تقریریں مولویوں کی سننی پڑ جاتی ہیں، حالانکہ پہنچتے اینڈ پہ ہی ہیں، سننی انہوں نے پھر بھی کوئی نہیں ہوتی۔ تو آپ نہ کریں، آپ جماعت کروا لیں زور کی الگ سے اپنی، جمعہ وہ پڑھنا اس دن فرض نہیں ہوتا جس دن عید والے دن جمعہ آ جائے، دونوں میں سے ایک جو ہے وہ کام کر لیا جائے۔ اچھا، تو سیدنا عثمان نے کہا کہ جس نے اب عید پڑھ لی اس کی مرضی جمعے کے لیے رکے ورنہ چلا جائے، اور آپ نے نماز کے بعد خطبہ دیا۔ پھر ابو عبید تابعی کہتے ہیں کہ پھر سیدنا علی کا دور آ گیا، اس اعتبار سے کہ جب سیدنا عثمان کو محصور کر دیا باغیوں نے، اس حدیث میں الفاظ ہے کہ حضرت عثمان خلیفہ راشد ہی تھے لیکن باغیوں نے ان کو گھر میں محصور کر دیا، تو سیدنا علی ابن ابی طالب نے ہمیں نماز عید پڑھائی۔
عیدگاہ میں جا کے. ظاہر ہے کہ حضرت عثمان کو تو باہر نہیں نکلنے دے رہے تھے, تو سیدنا علی کی ڈیوٹی لگائی گئی سیدنا عثمان کی طرف سے کہ آپ میرے بہاف کے اوپر عید کی نماز لوگوں کو پڑھائیں. تو سیدنا علی نے بھی عید کی نماز پہلے پڑھائی اور خطبہ اس کے بعد دیا. یہ کیوں اتنی تکرار ہو رہی ہے؟ گل وچ کوئی اور کی گل ہے وہ ہن سنو تسی. 8ویں حدیث, یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے. صحیح بخاری میں اس کا نمبر ہے 956, صحیح مسلم میں 2053, اور شکر ہے یہ مشکات میں بھی موجود ہے. ویسے گل وچ کوئی اور ہے, مشکات میں کم ہی ہوتی ہیں. مشکات میں 1452. یہ دکھا دیں ذرا ان کو. میں نے جو ہے یہ آج قیام اللیل کرنے سے پہلے اس کو نشان لگا لیا تھا. یہ جناب نمبر دکھا دیں ان کو, یہ پیج بھی ہائی لائٹ کر دیں. مشکات المصابیح میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 1452 ہے. بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے. یہ انڈر لائن بھی میں نے کیے کچھ الفاظ. میں اس حدیث کو بریف کرتا ہوں, پہلے آپ اس کو دیکھ لیجئے. اسی طریقے سے کیمرے میں بھی آ جائے گا تاکہ بعد میں سمجھانا مجھے آسان ہو جائے گا کہ یہ بدعت کس نے شروع کی کہ اس نے جمعے کی نماز کی طرز کے اوپر خطبہ جو ہے وہ تقریر جو ہے وہ نماز سے پہلے شروع کروا دی. وہ اب آپ سن لیے. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اسی حدیث میں, بخاری مسلم دونوں میں, مشکات 1452, کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے لیے جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے جاتے تو پہلے نماز پڑھتے, پھر کھڑے ہو کر خطبہ دیتے اور لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے, اور پھر کوئی لشکر بھیجنا ہوتا تو بھیجتے, پھر صدقے کی ترغیب دلاتے. خواتین سب سے زیادہ صدقہ اور خیرات کیا کرتی تھی, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لے جاتے. اور یہ معمول ایسے ہی رہا حتیٰ کہ مروان بن حکم کا دور آ گیا. مروان بن حکم اسی مدینہ شریف میں جہاں ابو سعید خدری رہتے تھے, یہ مکے اور مدینے یعنی حجاز کا گورنر بنایا گیا تھا حضرت معاویہ کی طرف سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ کہتے ہیں جب مروان گورنر بنا, ان کا جب زمانہ آ گیا, تو ابو سعید خدری کہتے ہیں ظاہر ہے کہ وہ حاکم وقت نہیں, گورنر وقت نہیں نماز پڑھانی ہوتی تھی. وہ کہتے ہیں کہ مروان کی کمر پر ہاتھ رکھ کر میں نماز عید کے لیے آیا. یعنی بوڑھے ہو چکے تھے ابو سعید خدری, اور یہ 74 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. حضور کے بعد 63 سال تک زندہ رہے ہیں ابو سعید خدری, اور کثرت سے جو 7 صحابہ احادیث روایت کرنے والے ہیں ان میں ابو سعید خدری بھی شامل ہے. کہتے ہیں میں بوڑھا ہو چکا تھا, میں مروان بن حکم کی کمر پر ہاتھ رکھ کر نماز عید کے لیے روانہ ہوا. حتیٰ کہ ہم عیدگاہ پہنچے تو کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ کثیر ابن الصلت نے گارے اور اینٹوں کا ممبر تیار کر رکھا ہے. پہلی بدعت, ممبر تیار کیا. اصل میں انہوں نے کتے دے مول نہیں سی کوئی پوچھتا, مولا علی تے گالا نہیں کٹتے سن ممبر ہوتے. تو ان کے پاس یہی ایک موقع آتا تھا, جیسے آپ اعتکاف بیٹھتے ہیں تو آپ ویسے تو علماء کی تقریریں نہیں سنتے, اعتکاف میں آپ علماء کے قابو آئے ہوتے ہیں تو وہ آپ کو فجر کے بعد بھی درس, زور کے بعد بھی درس, عصر کے بعد بھی درس, تو وہ آپ جی مصیبت میں ڈال دیتے ہیں. پھر رات کو قیام میں کوئی اور کھڑا ہو نہ ہو, لیکن اعتکاف والوں سے سارے ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ انہوں نے رات کھلونا چاہیے, یہ یعنی لوہے دے بڑے ہوئے نے دیہڑی درس دیں رات انہوں نے قیام کھلا دیں. اس طریقے سے ان کو تو کوئی پوچھتا ہی نہیں تھا, تو انہوں نے اسپیشل ان کے لیے تو بڑا ایک عید کا دن اس اعتبار ہوتا ہے, چلو ان لوگ زبردستی ساڑی گالتے سنیں گے. لیکن مسئلہ کیا تھا کہ عید کی جو تقریر ہے وہ نماز کے بعد ہوتی ہے. لوگ نماز پڑھ کے کھسک جاتے تھے, جس طرح ابھی بھی لوگ چلے جاتے ہیں. ظاہر ہے کہ وہ تقریر سننا کوئی واجب تو نہیں ہے نا. اور یہ تقریروں کے اندر کہتے تھے علی پر لعنت, علی سے محبت کرنے والوں پہ لعنت, ابن زبیر پہ لعنت, ابن زبیر سے محبت کرنے والوں پر لعنت. نعوذ باللہ من ذالک. یہ بنو امیہ کے لوگ, ان کی تقریر کسی موئے سننی سی کسی نے, تو انہوں نے کیا پائی یہ کام کر رہے ہیں کہ تقریر انہیں بعد ہی نہیں سننی, اسی پہلے ہی کر لینا ہے تقریر. تو انہوں نے یہ سنت ہی بدل دی کہ عید کی نماز کے بعد والی تقریر کو پہلے لے آئی. جو میں اتنی حدیثیں بخاری مسلم سے پہلے بتا رہا ہوں کہ صحابہ ترتیب بتا رہے ہیں, پہلے تقریر ہوتی تھی اور جو ہے وہ بعد میں نماز ہوتی تھی, اور پہلے نماز ہوتی تھی اور بعد میں تقریر کیوں یہ شروع ہو گئی, وہ کیا یہ اصل مسئلہ ہے. یہ حدیث بخاری مسلم کی آگے چلتی ہے. مروان کی کمر پر ہاتھ رکھ کر میں عیدگاہ پہنچا تو میرے سے پہلے ہی کثیر ابن سلط نے گارے اور اینٹوں کا ممبر تیار کر رکھا تھا. مروان مجھے اپنا ہاتھ کھینچ کر ممبر کی طرف لے کے جا رہا تھا. ابو سعید خدری کو, یہ بوڑھے ہو چکے تھے, یہ بیچارے سہارے سے آئے مروان کے, اور مروان بھی بزرگوں کو ساتھ لے کے آیا کہ لوگ کہیں کہ جناب یعنی کہ یہ بھی ساڑھے نال لیں. لیکن آج بھی وہ لوگ بزرگ لوگوں کو مہمان خصوصی بنا دیتے ہیں نا, تاکہ ان کی جو چیزیں پیچھے چھپ جائیں.
اسی لیے تو حضرت حسین کے اوپر تلوار رکھی جا رہی تھی کہ آپ بیعت کریں، کہ مطلب حسین نے بیعت کر لی، باقی کوئی نہ بھی کرے خیر ہے، لیکن حسین بھی ڈٹا رہا، انہوں پتا سی کہ میں بیعت کر لی تو آل امیہ اور آل عباس کی بدماش جو ملوکیت ہے یہ دین کا حصہ بن جائے گی۔ سیدنا حسین کا سٹیٹس باقی صحابہ والا ہے ہی نہیں تھا، وہ کمپرومائز کر لیتے بیڑا غرق ہو جاتا، باقی سارے صحابہ کا بیعت کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا تھا جب تک سیدنا حسین بیعت نہ کرے آن دا بہاف آف پروفٹ، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے تھے، اہل بیت میں سے تھے۔ تو یہاں پہ بھی ابو سعید خدری کہتے ہیں وہ مجھے کھینچ رہا تھا ممبر کی طرف، اب وہ بیچارے بوڑھے ہو چکے ہوئے تھے، وہ بیچارے پہلے ہی سارے کے ساتھ آئے ہیں اور وہ اب ان کو پکڑ پکڑ کے گھسیٹ رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں مروان کو جو ہے مسلح کی طرف کھینچ رہا تھا۔ اندازہ کریں، یعنی یہ آل امیہ ورسز صحابہ کرام، ایک کہتے ہیں نہیں یہ صحابہ دے گستاخ ہے، وہ صحابہ دے گستاخ ہے ہی آل امیہ۔ ابو سعید خدری اس کو گھسیٹنے لگے کہ تو پہلے نماز پڑھا، تو وہ پھر آگے سے کہنے لگا ابو سعید، اللہ اکبر، یہ ہے جرت، وہ کہتا ہے قد تورک ما تعلم، ابو سعید تجھے پتا ہے کہ وہ اگلی سنتیں جو ہیں یہ ختم ہو چکی ہیں، استغفر اللہ لعنت اللہ علی الکاذبین، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو کہ یہ ختم ہو چکا ہے اور وہ اپنی بدعت جاری کرتے ہیں۔ یہ نواقض اسلام نہیں ہے، یہ کتابیں جناب لکھ لکھ کے محمد عبد الوہاب صاحب کی بانٹتے ہیں، نواقض اسلام، جی کن چیزوں سے انسان اسلام سے باہر ہو جاتا ہے، 10 نواقض اسلام۔ پائی جی نواقض اسلام کا پہلوا فتویٰ جو ہے نا وہ مروان بن حکم کے اوپر لگتا ہے، جس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے بارے میں ابو سعید خدری صحابی کو کہا کہ تجھے نہیں پتا یہ طریقے ختم ہو چکے ہیں۔ اچھا اب وہ صحابی خاموش نہیں ہوئے ہیں، ابو سعید خدری انہوں نے کہا ہرگز نہیں، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، یعنی میں بوڑھا ہو چکا ہوں، مجھے پتا ہے تھی مروا چڑھ دو بندے نو، میری جان اس کے اللہ کے قبضے میں ہے، مجھے اس اللہ کی قسم کہ اے مروان تو خیر و بھلائی پر نہیں ہے۔ یہ بات آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 بار آپ نے ریپیٹ کی اور غصے سے ممبر سے دور چلے گئے، یعنی ممبر تک پھر اس کے ساتھ نہیں گئے کہ تو نے جو بدعت کرنی ہے اکیلے کر، منو میں مانے خصوصی بنا کے نہ کر۔ اور وہ اتنے بوڑھے ہو کر بھی وہ سہارا سے لے کے آئے ہوئے تھے، لیکن انہوں نے پھر وہ سہارا بھی نہیں لیا کہ میری وجہ سے کہیں انڈورس نہ ہو جائے آل امیہ کہ جی ابو سعید خدری بھی تو ساتھ کھڑے ہیں تو وہ بھی تو صحابی ہے نا، تو انہوں نے انڈورس کر دیا کہ مروان کا عمل یہ صحیح ہے، اور یہ مروان بھی خود نہیں ہے، یہ حضرت معاویہ کا گورنر ہے حجاز کا، آپ اندازہ کریں، بولے اعوذ باللہ تعالی۔ تو یہ آج کل مطلب فتاوی کمیٹی علماء عرب کی اور نواقض اسلام اور یہ سب کچھ سعودی عرب والے نکال رہے ہیں کہ نواقض اسلام میں مروان بن حکم کو بھی ڈالے نا، پھر پتہ چلے گا۔ یہ میرے بھائیو حدیث جو میں نے بیان کی بخاری مسلم دونوں سے، بخاری میں 956، مسلم 2053، مشکات میں 1452، ہمارے ریسرچ پیپر جو میرا علمی ایٹم بم ہے اس پہ یہ 52 نمبر پہ ہے، اور میں نے الحمدللہ ناسبیوں اور رافضیوں کی موت تیار کی ہے علمی طور پہ۔ اے دکھاؤ جی فرحان صاحب انہوں اے مڑ مڑ کے دکھاؤ، انہوں راتی خواب بھی نظر آئے اے پمفلٹ۔ واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر، یہ خیالی پس منظر نہیں صلاح الدین یوسف یہ کفایت اللہ سنابلی کا جعلی پس منظر، یہ خیالی پلاؤ نہیں، یہ حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں اہل سنت کی مین سٹریم کی کتابوں سے اکثر احادیث بخاری اور مسلم سے ہے۔ کل 200 روایتیں میں نے اس کے اندر جمع کی ہیں، اور الحمدللہ یہ انٹرنیشنل پمفلٹ ہے۔ سب سے پہلے عربی میں لکھا، یہ مولویوں کا عربی والا اعزا بھی میں نے نکالا ہے، اس کے بعد اس کا اردو ترجمہ ہوا، اور یہ ہزاروں کی تعداد میں ہم فری بانٹتے ہیں، اور واٹس ایپ کے ذریعے تو لاکھوں لوگوں تک یہ الحمدللہ پہنچ چکا ہے۔ انٹرنیشنل ہے، عربی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، ہندی میں بھی ہے اور انگلش میں بھی، 4 زبانوں کے اندر یہ ریسرچ پیپر ہے، اور اس میں میں نے بنو امیہ کے پورے کرتوت کھولے ہیں کہ کس طریقے سے ان لوگوں نے دین کو بدلا، اور میرے کئی لیکچرز بھی ہیں، اور ایک پرٹیکولر اسی کے اوپر سورہ مریم میں ایک آیت آتی ہے کہ انبیاء کے جانے کے بعد ناخلف لوگ ان کے جانشین ہوئے، انہوں نے دین کو بدلا۔ وہ ساری احادیث میں نے مسئلہ نمبر 116D 116-D مسئلہ میں نے ایک لیکچر ریکارڈ کرایا، اس کا نام ہی ہے بنو امیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخلف جانشین ثابت ہوئے۔ اس میں بھی میں نے یہ حدیث بیان کی ہیں، باقی اس ریسرچ پیپر میں تو بہت کچھ ہے، باقی مسئلہ نمبر 101 بھی دیکھ سکتے ہیں، 102 بھی دیکھ سکتے ہیں، اور میرا ایکسکلوسیو کوسچن آنسر سیشن 5 گھنٹے کا وہ دیکھ لئی سارے دے پاری ہے، مسئلہ نمبر 157A اور 157B، اور اب ماشاءاللہ 175A 175B وہ 6.5 گھنٹے کا آ چکا ہے الحمدللہ، جو پچھلے پوری رمضان کی رات ہم نے جاگ کے اور ساری کے بعد بھی 2.5 گھنٹے تک جاگ کے وہ ریکارڈ کروایا الحمدللہ۔ نویں حدیث بھی صحیح بخاری سے ہے، مشکات میں 772،
سیدنا ابن عمر کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب عیدگاہ کی طرف تشریف لے جاتے تو ایک صحابی چھوٹا سا نیزہ آگے اٹھا کر چلتے اور عیدگاہ میں وہ گاڑا جاتا، اس کو سترہ بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں نماز پڑھایا کرتے. تو عیدگاہ میں سترہ آگے گاڑا جائے گا. سترے کے اوپر میں نے مسئلہ نمبر 110 ABCD کے اندر علیحدہ سے میرا کلپ چڑھا ہوا ہے. یہ سترہ واجب نہیں ہوتا لیکن افضل ہے کہ سترہ سامنے ہونا چاہیے. اچھا، بعض اب جو لوگ ہیں عیدگاہ کے حوالے سے بڑی سختی کرتے ہیں، خصوصاً اہل حدیث میں بھی، سارے نہیں ہیں کچھ، وہ کہتے ہیں جی عید کی نماز جو ہے نا یہ صرف عیدگاہ میں پڑھ سکتے ہیں، مسجد میں عید کی نماز نہیں ہو سکتی. یہ بات پارشلی تو درست ہے کہ عیدگاہ میں ہی نماز ہونی چاہیے، یہی افضل ہے، لیکن یہ کہنا کہ صرف عیدگاہ میں نماز ہوگی ایسا نہیں ہے. نماز مسجد میں بھی ہو جائے گی، افضلیت اور غیر افضلیت کا چکر ہے. اور اس کے اوپر ایمفسائز کرنا اور جان بوجھ کے لوگوں کو ٹانٹ کرنا، خصوصاً ہمارے پاکستان کے اندر بھی ایک خاص اسکول آف تھاٹ ہے اہل حدیث کا بھی، ایک سمجھ لیں اسی میں، کہ جو اس حوالے سے سختی کرتا ہے. باقی جو عام اہل حدیث ہیں وہ الحمدللہ مسجدوں میں ہی نماز پڑھاتے ہیں، اور باقی دیوبند بریلوی بھی شیعہ بھی کوئی ایسا جھگڑا نہیں کرتے. تو میں ان کے لیے ایک حدیث یہاں پہ ضمناً بیان کر دوں. السنن الکبریٰ امام بیہقی کی کتاب میں جلد 3 صفحہ 310 پہ انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6052 مکتبۃ الشاملہ کے مطابق سیدنا عمر نے خطبہ دیا لوگوں کو اور کہا، لوگوں، بے شک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو عیدگاہ لے جا کر نماز پڑھایا کرتے تھے، اور یہ بات زیادہ آسان اور وسعت والی بھی تھی، اور وہ لوگ مسجد میں سما بھی نہیں سکتے تھے. پس اگر بارش ہو تو مسجد میں نماز عید پڑھ لو، یہ زیادہ آسان ہے. یعنی بارش میں ایک عذر ہے، اب ضروری نہیں کہ عیدگاہ والی سنت ہی پوری کرنی ہے، اگر بارش ہے تو مسجد میں پڑھیں. اور اسی طریقے سے عیدگاہ اگر کہیں پر اویلیبل نہیں ہے، گراؤنڈز اویلیبل نہیں ہے، بعض کا سیکیورٹی ریزنز بھی ہو جاتی ہیں، کیٹاسٹرافک کنڈیشن کے اندر مسجد کے اندر عید کی نماز بالکل درست ہوگی. اس کو سپورٹیو ایک حدیث بھی ہے لیکن وہ ضعیف ہے، سنن ابی داؤد کے اندر مرفوع حدیث بھی موجود ہے مشکات میں 1448 اور ابو داؤد کے حوالے سے، لیکن وہ ضعیف ہے، میں بیان کرنا بھی اس کو مناسب نہیں سمجھتا. 10ویں حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، مشکات میں 1430. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید الفطر کی 2 رکعت نماز پڑھائی اور اس سے پہلے اور بعد میں کوئی نماز نہیں پڑھی. یعنی نماز عید سے پہلے 2 رکعت تحیت الوضو یا تحیت المسجد نہیں پڑھ سکتے. عید کی نماز کا پروٹوکول ہے، عید سے پہلے بھی کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے، بعد بھی کوئی نماز، اس دن اشراق کی نماز بھی نہ پڑھے، چاش بھی نہ پڑھے. وہ نماز عید خود بخود ایکویلنٹ بن گئی اس کی. جیسا کہ رمضان سے کنزیکٹو پہلے شعبان کے آخری دنوں میں روزہ رکھنا منع ہے تاکہ رمضان کا پروٹوکول رہے، عید کا پروٹوکول یہ ہے کہ عید والے دن اس اشراق کے ٹائم کے اندر آپ جو ہے وہ کوئی اور نماز نہیں پڑھیں گے سوائے عید کی نماز کے. اچھا، اور یہ عید کی نماز کے ٹائم کے اوپر بھی اجماع ہے کہ یہ زوال آفتاب سے پہلے پہلے رہے گا. جو مکروہ وقت شروع ہوتا ہے اس کے بعد زوال آفتاب یعنی ابتدائی ظہر ہو جاتی ہے، اس سے پہلے پہلے آپ نے عید کی نماز کو پڑھ لینا. نہیں، اشراق اور چاش کے وقت کے اندر عید کی نماز پڑھنا سنت ہے. 11ویں حدیث جامع ترمذی سنن ابن ماجہ میں ہے، صحیح سند کے ساتھ سنن ابی داؤد کے اندر ہے 1151. مشکات میں 1441 ہے، مشکات والی سند ضعیف ہے لیکن اس کے فٹ پہ شیخ زبیر صاحب نے ابو داؤد 1151 کا حوالہ دیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عیدین میں پہلی رکعت میں قرات کرنے سے پہلے 7 تکبیرات اور دوسری میں قرات سے پہلے 5 تکبیرات کہیں. یہ 6 تکبیرات کوئی ثابت نہیں، یہ 12 تکبیرات ہیں. 12 ہم تو 6 کے اوپر بھی خوش ہیں، چلو کسی بانے رفع الیدین کرتے تو ہر سال بعد نہ انہیں پیچھے پڑھ بھی لیا کرو. بعض لوگ پوچھتے ہیں نہیں انفیوں کے پیچھے پڑھ لیں اور کوئی آپشن نہیں، پڑھ لیا کرو جناب. اور وہ جو 6 کر رہے ہیں نا، 6 دفعہ چلو رفع الیدین کرتے ہیں، کم از کم وہ خود شرم تو محسوس کریں گے. جو کہتے ہیں جی بت رکھ کے آتے تھے اس لیے رفع الیدین ہوتا تھا، اب ان بے شرموں کو پتہ چلے گا عید والے دن تم نے بھی بت رکھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اور دوسری طرف سلفی ضد میں آئے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں جی عید کا جو رفع الیدین ہے یہ نہ بھی کرو خیر ہے. انہوں نے کہا تسی کرتے ہو تو پوچھ لیتے ہیں. ہاں، شیخ البانی کا فتویٰ ہے، وہ کہتے ہیں جی عید اور جنازے کی تکبیرات کے ساتھ رفع الیدین کوئی نہیں. اور یہاں بھی ایک مولانا صاحب عید سے پہلے کہہ رہے تھے آج کوئی نہ بھی کرے خیر ہے، کیوں بلکہ ان کا بس چلے نا یہ عید والا رفع الیدین ختم کرا دیں کہ چونکہ انفی کر رہے ہیں اس لیے ختم کرو. انہوں نے کیوں کیتا ہے؟ ٹھیک ہے نا. تو بھائی عید کا رفع الیدین ہو، نماز وطر کا رفع الیدین ہو، ہم تو سجدہ تلاوت سے پہلے بھی رفع الیدین کے قائل ہیں. میں وہ حدیث بھی بتا دیتا ہوں، سنن ابی داؤد کے اندر موجود ہے، مسند احمد میں بھی موجود ہے،
सुनन अबी दाऊद में 722। इब्न उमर कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर उस तकबीर के साथ रफल यदैन करते थे जो वो रुकू से पहले किया करते थे। और इमाम बैहकी ने इससे रिजल्ट निकाला है अहले सुन्नत के आइम्मा में से कि रुकू से पहले जितनी भी तकबीरात आएंगी उनमें रफल यदैन होगा, क्योंकि इब्न उमर कह रहे हैं रुकू से पहले जितनी तकबीरात होती थी, चाहे नमाज शुरू करते वक्त तकबीर है वो भी रुकू से पहले है। इसी तरीके से जनाजे में तो रुकू होता ही नहीं है, वो खुद बखुद क़याम की हालत में तकबीरात हैं। इसी तरीके से नमाज वित्र वो रुकू से पहले ही आपने करना होता है। मसला नंबर 130 मेरा देख लें, रुकू के बाद तो बिदअत है अगर कोई दुआए कुनूत पढ़ता है रुकू के बाद कुनूत वित्र वाली, जो कुनूत नाज़िला है वो सुन्नत है। मसला नंबर 130 मैंने बताया, उसमें भी आप रफ़ुल यदैन अल्लाह अकबर कह के दोबारा हाथ बांध के दुआए कुनूत पढ़े। इसी तरीके से सजदा तिलावत के बारे में मेरा मसला नंबर 119 में मैंने ये बात बताई थी, और मसला 70B तो रफ़ुल यदैन पे एक्सक्लूसिव है मेरा 2.5 घंटे का, उसमें मैंने ये बात बताई थी कि सजदा तिलावत से पहले भी आप अल्लाह अकबर कह के रफ़ुल यदैन करेंगे और फिर आप डायरेक्ट सजदे में जाएंगे तरावी की नमाज में। तो हर वो तकबीर जो रुकू से पहले होगी वो रफ़ुल यदैन के साथ होगी। ये इब्न उमर का कौल है। सुनन अबी दाऊद 722 मुस्नद अहमद के अंदर भी मौजूद है। लिहाजा अल्हम्दुलिल्लाह हम ये तमाम चीजों पे रफ़ुल यदैन के कायल हैं, और ये तो हर रफ़ुल यदैन के ऊपर हर उंगली के ऊपर नेकियां मिलती हैं। सुनन तबरानी के अंदर मौजूद है, हर उंगली के ऊपर 10 नेकियां हैं जो रफ़ुल यदैन करता है। तो हम भाई कुनूत वितर वाला भी करते हैं, हम कोई सल्फियों वाली जिद नहीं रखते कि जी वितर में कोई नहीं है, और वहां पे वो देखे जिद में आ गए वितर वाला कोई नहीं, क्योंकि वो अनफी कर रहे हैं। अनफियों को भी शर्म नहीं आती है, वो जनाब वो कहते बुत रख के आते हैं, तो रोजाना ये इशा की नमाज में बुत रख के आए होते हैं सारे अनफी, और ईद की नमाज में बुत रख के आए होते हैं जो 6 ज़ायद तकबीरें कह रहे होते हैं। अच्छा, अगर किसी की तकबीरात रह जाए, यानी वो पहली रकत में भूल गए तकबीरात कहना इमाम, तो दूसरी तकबीरात जो है वो पहली वाली 7 अगली में रकत में कह ले, उसमें भी भूल गया तो इसमें सजदा साहब करने की जरूरत नहीं है। मेन स्ट्रक्चर नमाज की अपनी जगह मौजूद है। ये सुन्नत है, तकबीरात वाजिब और फर्ज नहीं है, तो नमाज हो जाएगी लेकिन सवाब में कमी आएगी। इसी तरीके से अगर एक रकत गुजरने के बाद कोई इमाम के साथ आके मिलता है, तो अब उसकी पहली रकत में 7 तकबीरात रह गई ना, तो सलाम फेरने के बाद जो अपनी एक अलग रकत पड़ेगा तो उसमें वो किरात से पहले वो 7 तकबीरात पूरी करेंगे। इस तरह जनाजे में भी लोग देखें वो आखिरी तकबीर में भी मिलते हैं, इमाम के साथ सलाम फेर देते हैं। अगर आप इमाम के साथ दूसरी या तीसरी तकबीर में मिले हैं तो एक तकबीर आपकी रह गई थी, तो इमाम के सलाम फेरने के बाद आप अल्लाह अकबर कह के वो तकबीर पढ़ें जो आपकी रह गई थी। यानी पहली तकबीर के बाद आपने सूरह फातिहा पढ़नी होती है, आप दूसरी में शामिल हुए दुरूशी वाली में, और इमाम ने सलाम फेर दिया। एक तरफ सलाम फेरना सुन्नत है, नमाज जनाजा पे इंशाअल्लाह मैं अनकरीब लेक्चर रिकॉर्ड करवा दूंगा। तो इमाम जब एक तरफ सलाम फेर के नमाज जनाजा खत्म कर दे तो आपकी जो एक तकबीर रह गई थी वो आप बाद में कहें, फिर आप अपना सलाम अलग से फेरें, जिस तरह आम नमाजों में रखते रह जाती हैं तो आप करते हैं, अपनी रखते पूरी करते हैं। ईद में भी इस तरह करेंगे, जनाजे में भी। ईद की नमाज सुन्नत है, मुअक्कदा है, वाजिब नहीं है, और ये जमात के साथ ये अकेले आप नहीं पढ़ सकते। अगर किसी की रह गई तो ठीक है। बाज इमाम बुखारी ने भी एक कौल सा नकल किया, वो बेसनद ही है, कि जिसकी ईद की नमाज रह जाए तो वो 2 नफिल पढ़ ले उसकी जगह। ये उम्मत ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। इजमाए उम्मत इसी के ऊपर है कि नमाज ईद जो है वो जमात के साथ है, इसका इक्विवेलेंट कोई और नमाज नहीं। रहेगी तो खैर है, जिसकी फजर की रह गई हुई है उन्हें ईद की पढ़ के क्या लेना है, और ईद की नमाज अगर किसी ने छोड़ भी दी है वो गुनाहगार नहीं होगा, एक फजीलत से मारूम रहा है, क्योंकि वो फर्ज वाजिब नहीं है। अच्छा, अहनाफ जो है वो मैंने बताया 6 तकबीरें कहते हैं, और सुनन अबी दाऊद से मैंने हदीस बयान की है 1151 के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रात से पहले 7 तकबीरात पहली रकत में कहते हैं, और दूसरी रकत में 5 तकबीरात के रात से पहले कहते हैं। यानी 2 रकत ईद की नमाज होगी, इसका तरीका भी सुन लें। 2 रकत नमाज होगी, कोई इकामत नहीं होगी, कोई अजान नहीं होगी, डायरेक्ट अल्लाह अकबर कहकर आप इस नमाज को शुरू करेंगे। और पहली रकत के अंदर सूरतुल आला पढ़ना और दूसरी में सूरतुल गाशिया पढ़ना सुन्नत है। ये सही मुस्लिम में मौजूद है, मिशकात में 840, और सही मुस्लिम में ये एक और हदीस है मिशकात में 841। वो 840 थी, मिशकात में ये 841 है कि ईद उल फित्र और ईद उल अजहा में सूरह काफ पारा नंबर जो 26 में है, और सूरतुल कमर पारा नंबर 27 में, ये भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पढ़ना साबित है। और जुमे तो में तो हमेशा ही सूरतुल आला और सूरतुल गाशिया है, और इस तरीके से ईदैन की नमाजों में भी इक्विवेलेंट मौजूद है। तो 2 रकत नमाज होगी, अल्लाहु अकबर कहकर हाथ बांधे जाएंगे, सना पढ़ी जाएगी, सना पढ़ने के बाद
پھر اللہ اکبر کہہ کر تکبیر کہی جائے گی اور ہاتھ دونوں دوبارہ سے باندھ لیے جائیں گے. حنفی چھوڑ دیتے ہیں, اگر کوئی چھوڑ بھی دے خیر ہے, ہمارے نزدیک تو چھوڑنا باندھنا دونوں ہی ثابت ہے. ہم تو مطلقاً بھی چھوڑ کے نماز پڑھنے کے قائل ہیں. تو جو ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ رہے وہ چھوڑ دیا کرے, جو باندھ کے پڑھ رہے وہ باندھ لیا کرے, دونوں کام کیے جا سکتے ہیں. پھر دوسری تکبیر کے بعد بھی اللہ اکبر, اور اس میں امام کو چاہیے اتنا لمبا اللہ اکبر نہ کہ وہ اتنا لمبا اللہ اکبر کہتے ہیں کہ مقتدی پہلے ہی اللہ اکبر کہہ دیتے ہیں. ان کی نماز اگر پہلی والی تکبیر تھی نا نماز شروع, وہ تو نماز شروع ہی نہیں ہوئی. تو مختصر اللہ اکبر پہلے والا ہونا چاہیے, اللہ اکبر, اللہ اتنا لمبا کہتے ہو پہلے ہی اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ مان لیتے. تو پہلا اللہ اکبر تو ضرور چھوٹا کہا کرے تاکہ نماز شروع ہو جائے. بیچ والے آگے پیچھے بھی ہو جائے نماز ہو جائے گی, لیکن پہلے والا اگر امام سے پہلے ہو گیا نماز شروع ہی نہیں ہوگی. تو اللہ اکبر کہہ کے دوسری دفعہ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھے. اس طرح 7 تکبیریں. اس کے بعد امام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, سورۃ الفاتحہ, اس کے بعد سورہ الاعلی پڑھے گا, اس کے بعد رکوع میں چلا جائے گا, اور پھر اسی طریقے سے نارمل نماز. پھر دوسری رکعت میں جب وہ کھڑا ہوگا تو کھڑا ہو کے سورہ فاتحہ کی قرات نہیں شروع کرے گا, بلکہ پہلے 5 تکبیرات وہ کہے گا, اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھے گا, پھر دوسری دفعہ, پھر تیسری دفعہ, چوتھی دفعہ, 5ویں دفعہ, اور پھر بسم اللہ کہہ کے سورۃ الفاتحہ, اور پھر ساتھ سورۃ الغاشیہ پڑھے گا. یا سورہ قاف اور سورۃ القمر بھی پڑھ سکتے ہیں, دونوں صحیح مسلم کے اندر موجود ہیں الحمدللہ. یہ نماز عیدین کا طریقہ ہے, اور عید الفطر اور عید الاضحیٰ دونوں کے لیے یہ طریقہ ہے. اور میں حیران کن بات آپ کو بتاؤں, بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے, جب آل امیہ نے حضرت عثمان کے دور کے اندر, یہ آپ کو پتا ہے, تکبیرات کی سنت چھوڑ دی تھی. وہ صرف پہلی تکبیر اونچی کہتے تھے, باقی آہستہ. یہ تو حضرت علی نے دوبارہ سنت جاری کی, بخاری مسلم میں آتا ہے. جنگ جمل کے بعد جب بصرہ کلیئر کروایا تو نماز پڑھائی مولا علی نے وہاں پر, تو عمران بن حسین نے تابعی کا ہاتھ پکڑ کے کہا, مجھے علی نے وہ نماز پڑھائی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھایا کرتے تھے. آپ ہر اٹھک بیٹھک پہ اللہ اکبر کہتے تھے, اور رکوع سے اٹھ کر سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد کہتے تھے. یہ حضرت عثمان کے گورنروں نے ختم کر دی تھی یہ سنت, تو یہ زندہ کی حضرت علی نے اپنے دور کے اندر. اور پھر آل امیہ ضد میں جب یہ کام کرتے تھے, بخاری مسلم میں آتے ہیں, حضرت ابو ہریرہ پھر کہتے تھے, اللہ کی قسم آل امیہ کے لوگوں کو, میں تم سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز سے واقف ہوں. میں نے وفات تک آپ کے ساتھ نمازیں پڑھی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات تک نماز کا آغاز اللہ اکبر سے کرتے ہیں, رکوع میں جاتے ہوئے اللہ اکبر کہتے ہیں, رکوع سے اٹھ کر سمیع اللہ لمن حمیدہ, ہر اٹھک بیٹھک پہ اللہ اکبر کہتے تھے, سوائے رکوع سے اٹھتے وقت وہ سمیع اللہ لمن حمیدہ. اور اس میں الفاظ ہیں, وہ اپنی وفات تک اس طرح نماز پڑھتے تھے. یہی حضرت ابو ہریرہ جو وفات تک حضور کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے رہے, ان سے صحیح سند کے ساتھ, اور سند بھی گولڈن چین ہے, الموطا امام مالک کے اندر, حدیث کی پہلی کتاب روح ارض پہ گولڈن چین ہے. حضرت ابو ہریرہ کے پیچھے امام نافع نے پڑھی ہے. نافع عبداللہ بن عمر کا شاگرد ہے اور امام ہے, اور نافع سے امام مالک نے بیان کیا. سند کی ضرورت ہی نہیں پرکھنے کی, کوئی صحیح ضعیف والا چکر ہی نہیں ہے. امام مالک کہتے ہیں کہ میں نے نافع سے سنا, اور نافع کہتا ہے کہ میں نے ابو ہریرہ کے پیچھے عید کی نماز پڑھی, تو انہوں نے پہلی رکعت میں قرات سے پہلے 7 تکبیرات کہیں, اور دوسری رکعت میں قرات سے پہلے 5 تکبیرات. گولڈن چین الموطا امام مالک میں. امام ابو ہریرہ, یہ امام حنیفہ یا امام شافعی, امام احمد بن حنبل, امام شافعی یا امام مالک, اور امام بخاری, امام مسلم نہیں, امام ابو ہریرہ. اور آج بھی ان دونوں استاد شاگردوں کی قبریں جو ہیں وہ ساتھ ساتھ ہیں. بقیہ غرقد میں امام نافع کی جو قبر ہے نا, اس کے بالکل پیچھے جو ہے امام مالک کی قبر ہے. دونوں قبریں ساتھ ساتھ ہیں, استاد شاگرد. اور امام مالک کے استاد ہیں امام نافع. امام نافع اور امام مالک کی قبریں جو ہیں وہ ساتھ ساتھ ہیں بالکل بقیہ غرقد میں. اور امام نافع شاگرد ہیں عبداللہ ابن عمر کے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ کے پیچھے نماز پڑھی ہے عید کی. الموطا امام مالک میں عید کی نماز کا چیپٹر کھول لیں اور دیکھ لیں کہ یہ 12 تکبیرات ہی ہیں. پوری دنیا کے اندر 12 تکبیرات ہیں سوائے حنفیوں کے. تو میں کہتا ہوں چلو یہ 6 بھی ہیں, ان کے ساتھ پڑھیں, تو آپ 6 کے ساتھ بھی شکر کریں. انہوں نے رفع دین تو کسی بہانے کیتا ہے یار, ضد چھڈی اپنی, تھوڑا انہوں نے بھی رحم کھاؤ, تو پڑھ لیا کریں, کیونکہ سنت ہی ہے, ظاہر ہے یہ فرائض نہیں ہے. بیسک سٹرکچر جو ہے نماز کی وہی ہے. 12ویں حدیث وہ حدیث ہے جو میں کہہ رہا تھا, خاص صورتحال کہ جمعہ اور عید ایک دن آ جائے. سنن ابی داؤد میں 1070, صحیح ابن خزیمہ میں بھی موجود ہے, المستدرک الحاکم میں بھی ہے. امام حاکم اور امام ذہبی دونوں نے تصحیح کی ہے کہ زید ابن ارقم کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک دفعہ عید اور جمعہ ایک ہی دن آ گئے,
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید پڑھانے کے بعد جمعے کی رخصت دے دی اور فرمایا جس کی مرضی پڑھ لے جس کی مرضی نہ پڑھے. یہ جمعے سے مراد جمعے کا خطبہ ہے اور جمعے کی نماز ہے, اس کے بدلے زور پڑھنی ہوگی, اجماع ہے, وہ نمازیں 5 پوری کرنی ہے, یعنی کہ زور بھی فارغ ہوگی. عید کی وجہ سے جمعے کا خطبہ اور جمعے کی نماز ختم ہوئی ہے, 5 نماز جو فرض ہیں وہ اپنی جگہ رہیں گی, تو اس کے بدلے ظہر پڑھنی ہوگی. اس وقت گاؤں میں چونکہ جمعے نہیں ہوتے تھے نا, تو لوگ جمعہ پڑھنے کے لیے یہاں آتے تھے, تو پھر رخصت دے دی کہ ٹھیک ہے یار گھر جاؤ, آپ کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ اب آپ اتنی دور سے آئے ہو تو آپ 2 تقریریں ایک دن کے اندر سنو. اچھا, اور یہاں پہ یہ جو کہتے ہیں جی بھاری ہو جاتی ہے حکومت کے لیے, کوئی بھاری نہیں ہوتی ہے, یہ بالکل غلط بات ہے. 13ویں حدیث عید کی دعا سے ریلیٹڈ ہے کہ مبارکباد کے طور پر عید والے دن کیا کہنا چاہیے. اس حوالے سے السنن الکبریٰ امام بیہقی کی کتاب میں جلد 3 صفحہ 319 پر 6088 نمبر حدیث ہے. خالد بن معدان تابعی رحمہ اللہ تعالی کا بیان ہے کہ میں نے عید کے دن واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی سے جب ملا تو میں نے ان کو کہا تقبل اللہ منا و منکا, اللہ تعالی ہماری بھی عبادات کو قبول کرے, روزوں کو, یہ ساری چیزوں کو, اور تمہاری بھی قبول کرے. تقبل اللہ, اللہ تعالی قبول کرے, منا ہماری طرف سے, و منکا اور تمہاری طرف سے بھی. تو حضرت واصلہ نے جواب میں کہا کہ ہاں میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عید کے دن جب ملا تھا تو میں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی بات کہی تھی تقبل اللہ منا و منکا, تو آپ نے بھی مجھ سے یہی بات کی تقبل اللہ منا و منکا. لیکن یہ روایت جو ہے یہ کمزور ہے, ضعیف راوی ہے اس کے اندر, محمد بن ابراہیم شامی. ابن حجر اسقلانی نے صحیح بخاری کی جو شرح لکھی ہے فتح الباری, اس میں صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق جو 952 نمبر حدیث آتی ہے, جو آج کے لیکچر میں آخری حدیث ہوگی 17ویں, اس کے کانٹیکسٹ میں لکھا ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے سنن کبریٰ البیہقی کی. لیکن ساتھ ہی انہوں نے اور اسناد کے ساتھ احادیث نقل کی کہ اس پہ اتفاق ہے کہ صحابہ کرام انہی الفاظ کے ساتھ مبارکباد دیا کرتے تھے. ضرور نہیں ہوتا کہ ایک روایت ضعیف ہے تو دوسری کتابوں میں صحیح روایت بھی ہے, تو انہوں نے نقل کر دی کہ صحابہ کرام میں رواج تھا کہ وہ کیسے مبارک دیتے تھے, تقبل اللہ منا و منکا. یہ ذرا ریپیٹ کریں آپ کو یاد بھی ہو جائے, تقبل اللہ منا و منکا, اللہ تعالیٰ قبول کر لے ہماری طرف سے بھی, اور چھوٹی عید پہ بھی بڑی عید کے اوپر بھی آپ عبادات کے اعتبار سے, قربانی کے اعتبار سے یہ آپ مبارکباد دیں گے. باقی جو گلے ملنا ہے, عیدی, یہ ساری کی ساری چیزیں ٹریڈیشنل ہیں, ان کے اوپر کوئی بدعت کا فتویٰ نہیں لگتا, اسلام نے کوئی ان کے اوپر ممانعت نہیں کی ہے. ضرور ملیں گلے, یہ وہ چیزیں نہیں ہیں جن کے اوپر بدعت کے فتوے یا عید مبارک کہنے کے یا جمعہ مبارک کہنے کے اوپر فتوے. میں انشاءاللہ نا مولوی کی کلاس آؤں گا جڑی چھوٹی چھوٹی چیزوں بدعت کہتے ہیں, میں پھر دساں گا انہوں نے خود کتنی بدعتیں شروع کی تھی, تو وہ ادھر کہیں گے نہیں یہ تو انتظامی معاملات ہیں. یہ بدعت اس لیے ہوتی, بدعت ہوتی ہے من احدث فی امرنا ھذا. میں نے بدعت پہ 5 گھنٹے گفتگو کی ہے, مسئلہ 75A اور 75B, جس میں میں نے کسی کا لحاظ نہیں کیا, نہ حنفیوں کا نہ سلفی اہل حدیث کا, اللہ کے فضل سے. تو یہ ہے تقبل اللہ منا و منکا. عید مبارک بھی کہیں, بالکل کہیں, لیکن یہ سنت الفاظ بھی آپ ضرور کہیں. اسی کانٹیکسٹ میں بڑی مشہور تکبیرات ہیں عیدین کی, مشہور ہیں, اجماع ہے اہل سنت اہل تشیع کا, اللہ اکبر اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ واللہ اکبر, اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ جو ہے نا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 3 دفعہ, یا اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ, وہ ساری روایتیں ضعیف ہیں. شیخ زبیر علی زئی صاحب نے خود فتاوی علمیہ میں لکھا ہے کہ ساری جعلی روایتیں. جو صحیح سند کے ساتھ ہے وہ یہی ہے, جو ہمارے حنفی بھائی بھی پڑھتے ہیں, اہل تشیع بھی پڑھتے ہیں اور سلفی بھی پڑھتے ہیں. ابراہیم نخعی تابعی سے المصنف ابن ابی شیبہ میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 5650 نمبر اثر ہے کہ وہ ایام عید میں, عیدین میں یہ تکبیرات پڑھتے تھے, اور اس میں بڑی عید کے موقع پہ بلند آواز سے, چھوٹی عید کے موقع پہ آہستہ آواز سے. بلند آواز سے بھی پڑھ سکتے ہیں, کوئی فرق نہیں ہے. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر, اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ کی تکبیر بھی ہے اور اللہ کی تحمید اور حمد بھی ہے, اور قرآن میں اس کا حکم بھی ہے. سورۃ البقرہ 185, وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. تاکہ جب تم روزوں کی گنتی مکمل کرو تو تم اللہ کی تکبیر بلند کرو اس بات پر کہ اس نے تمہیں ہدایت دی, اور اس کا تم شکر بھی ادا کرو. تو اس میں تکبیر بھی ہے اور شکر بھی ہے. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر, اللہ اکبر وللہ الحمد. حمد بھی آ گئی, تکبیرات بھی آ گئی.
14ਵੀं حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، مشکات میں 1431 ام عطیہ کا بیان ہے کہ ہمیں حکم دیا جاتا تھا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ عیدین کے دن حائضہ اور پردہ نشین عورتوں کو گھر سے نکالیں، بے پردہ کر کے نہیں، پردے میں، تاکہ وہ مسلمانوں کے ساتھ نماز اور دعا میں شریک ہوں، لیکن حائضہ نماز کے وقت الگ رہے، یعنی مخصوص ایام جس کے پیریڈز مینسز چل رہے ہیں۔ کسی خاتون نے عرض کیا کہ اگر میں چادر نہ پاؤں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی ساتھ والی کی چادر میں لپٹ کے تم عیدگاہ میں آ جاؤ، یعنی شو آف سٹرینتھ ہے مسلمانوں کی۔ جن عورتوں نے نماز نہیں بھی پڑھنی وہ بھی عیدگاہ، یہ عیدگاہ کے لیے حکم ہے، مسجدوں کے لیے نہیں۔ آج کل تو زیادہ تر مسجدوں میں ہو رہا ہے، وہاں پہ وہ عورتیں نہیں پھر اس طرح کی جائیں گی، صرف نماز پڑھنے والی جائیں۔ عیدگاہ میں چونکہ وہ پروٹوکول مسجد والا نہیں ہے، مسجد میں تو کوئی بھی جنبی یا حیض والی عورت داخل نہیں ہو سکتی نا، عیدگاہ میں داخل ہو سکتی ہے۔ تو وہ ساتھ والی عورت کی چادر میں لپٹ کے آ جائے، یہ شو آف سٹرینتھ ہے، جیسے جمعے کی نماز ہے، شو آف سٹرینتھ ہے، یہ ویکلی گیدرنگ ہے، عید اینول گیدرنگ ہے، اور حج انٹرنیشنل گیدرنگ ہے مسلمانوں کی، اور یہ ہر شہر میں ایک ہی ویسے گیدرنگ ہونی چاہیے۔ ابھی تک میرے علم میں صرف ایران ایسا شہر ہے، ایران ایسا ملک ہے جس کے شہروں کے اندر ایک شہر میں ایک ہی عید اور جمعے کی نماز ہوتی ہے۔ تہران کے اندر 15 سے 20 لاکھ بندہ ایک جگہ پہ جمعہ پڑھتا ہے، اور اس کا جو خطبہ ہے وہ پریزیڈنٹ آف ایران دیتا ہے۔ یہ خطبے مولویوں کا کام نہیں، مولویوں کا کام صرف نمازیں پڑھانا ہے، اور وہ بھی اگر حکمران نہ ورنہ حکمران حضرت عمر خود ہی پڑھاتے تھے، حضرت ابو بکر، عمر، عثمان و علی خود ہی پڑھایا کرتے تھے نمازیں، تقریر بھی خود کرتے تھے۔ آج بھی پرائم منسٹر آف پاکستان کا کام ہے کہ وہ شاہ فیصل مسجد میں اسلام آباد میں نماز پڑھائے۔ چلے نماز نہیں پڑھا سکتا، اس کے پاس لائسنس نہیں ہے داڑھی والا، ہمارے نزدیک تو صحیح مسلم میں داڑھی تو شرط ہی نہیں ہے جماعت کی، وہ تو 4 شرائط کچھ اور ہیں۔ بہرحال چلے نماز والا مسئلہ ہے، تقریر تو خود کرے جو پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر خود کرے، پرائم منسٹر ہے، ہیڈ آف دی اسٹیٹ تو پرائم منسٹر ہے، اس کو کرنی چاہیے تقریر۔ اسی طرح شہروں میں بھی جو ہے وہ جو ایم این اے ہے ان کا کام ہے تقریریں کریں۔ تو یہ شو آف سٹرینتھ ہے مسلمانوں کی۔ ایران کے اندر بہرحال ایک شہر کے اندر ایک ہی جمعہ ہوتا ہے، اور لاکھوں لوگ وہاں پہ پھر پڑھتے ہیں ایک ہی امام کے پیچھے۔ پھر آپ دیکھیں یہ جو جمعے اور عید کی جو نمازیں کے خطبے ہیں نا، یہ وضو غسل استنجے کے طریقے بتانے کے لیے نہیں ہے، یہ مسلمانوں کی پولیٹیکل گیدرنگ ہے کہ مسلمانوں نے لائے عمل کیا تیار کرنا ہے اس وقت، جو ان کے ساتھ معاملات چل رہے ہیں غیر مسلموں کے یا مسلمانوں کے انٹرنل ایشوز ہیں۔ تو وہ پریزیڈنٹ کا کام ہی ہے، پرائم منسٹر کا کام ہی ہے کہ وہاں پہ خطبہ دے۔ اچھا 15ویں حدیث، تھرڈ لاسٹ، صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، یہ بھی مشکات میں 2049 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے 2 ایام میں روزہ رکھنے سے منع فرمایا۔ یکم شوال کو بھی روزہ نہیں رکھ سکتے، 10 ذوالحجہ کو بھی روزہ نہیں رکھ سکتے، اور یہ اس لیے کہ یہ خوشی کے دن ہیں۔ اسی کانٹیکسٹ میں سیکنڈ لاسٹ حدیث ہے صحیح مسلم سے، 16ویں حدیث مشکات میں 2050 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایام تشریق یعنی 11، 12 اور 13 ذوالحجہ، ایک تو 10 ذوالحجہ ہے، اس کے بعد مزید 3 دن، یہ 4 دن ٹوٹل بن گئے، فرمایا یہ کھانے پینے اور اللہ کا ذکر کرنے کے دن ہے، اور وہ ذکر ہم ظاہر ہے وہی کرتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر واللہ الحمد۔ تو کل 5 دن ہے پورے سال میں جن میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ نمبر 1 یکم شوال عید الفطر کا دن، اور 4 کنزیکٹیو دن ہے، 10 ذوالحجہ، 11 ذوالحجہ، 12 اور 13 ذوالحجہ، وہ 4 جو دن ہیں، ایک 10 ذوالحجہ اور 3 ایام تشریق۔ ان چاروں کو بھی ایام تشریق کے حوالے سے خیر مطلب انڈائریکٹلی کہا جاتا ہے، ویسے یہ 3 ہی بنتے ہیں ایام تشریق، 11، 12 اور 13، لیکن قربانی کے جو ہے وہ 3 ہی دن ہے، وہ 10، 11، 12 ہیں، وہ یوم النحر ہے، 10 ذوالحجہ، 11، 12، وہ گولڈن چین میں نے بتایا، گولڈن چین اس سے بڑی کیا ہوگی۔ روئرز پہ پہلے حدیث کی کتاب سب سے پہلی الموطا امام مالک ہے، اس میں گولڈن چین سے امام مالک کہتے ہیں میں نے نافع سے سنا، امام نافع، اور نافع کہتے ہیں میں نے عبداللہ بن عمر سے، کہ قربانی عید کے بعد 2 دن تک درست ہے، یعنی 10 ذوالحجہ، 11 اور 12، عید کے جو ہے وہ 2 ہی دن ہے، 10 ذوالحجہ اور یکم شوال۔ یہ بڑی عید جو 3 دن کہا جاتی ہے وہ 3 دن قربانی کے ہیں، ورنہ تو عید بھی 3 دن پڑی جاتی، عید کا پہلے ہی دیہڑا ہوتا بھائی 10 ذوالحجہ، 11، 12 یوم النحر ہے، وہ 3، 10، 11، 12، تو اس میں آپ جو ہے وہ کھانے پینے کے یہ 4 دن ہے، 10، 11، 12 اور 13، 3 دن وہ بن گئے، 11، 12، 13 یہ یام تشریق، اور 10 ذوالحجہ جو ہے وہ عید الاضحیٰ، اور 5واں یکم شوال عید الفطر۔ یہ 5 دن آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، یہ کھانے پینے کے دن ہیں خوشی کے۔
आखिरी हदीस 17वीं, वो भी बुखारी और मुस्लिम दोनों में, मिशकात में 1432। अम्मा आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि सैयदना अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु ईद के घर के दिन मेरे घर तशरीफ लाए। किसी ईद के दिन मेरे पास 2 बच्चियां दफ बजा रही थी। वो अंसार के जंगी कारनामों के मुतालिक गीत भी गा रही थी, यानी मिली नगमे पढ़ रही थी। मिली नगमे इसीलिए होते हैं ना, नगमे पढ़ रही थी, दफ बजा रही थी, ईद का दिन था, यानी वो जायज म्यूजिक भी चल रहा था, गाने भी चल रहे थे जायज वाले मिली नगमे। और सैयदा आयशा के घर में और हजरत अबू बकर आ गए तो हजरत अबू बकर ने उन बच्चियों को डांटा कि ये तुम लोग क्या कर रही हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चादर लेके वहां पर लेटे हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर मुबारक अपने चेहरे से हटाई और फरमाया, अबू बकर इन बच्चियों को छोड़ दो। हर कौम की कोई ना कोई ईद होती है और ये हमारी ईद का दिन है। तो ईद के दिन दफ भी यानी जायज म्यूजिक, मिली नगमे भी यानी जायज जिनमें अल्फाज इस्तेमाल किए गए हों, जंगी तराने हों, और उसमें जायज किस्म का म्यूजिक भी हो, जिस म्यूजिक को जायज समझते हैं, दफ वगैरह, तो ये बिल्कुल सुन्नत है। अब ये भी चाहिए ईदगाह के मौके के ऊपर जब ये ईद पढ़ाने के लिए लोगों को ईदगाह में ले जाते हैं तो ये दिशा भी बताएं, और वहां पे कोई दफ वगैरह का कोई इंतजाम भी होना चाहिए। यानी खुशी का मौका है, कोई रक्स वगैरह भी साबित है, यानी मर्द मर्दों में करें, औरतें औरतों में, उनकी वीडियोस ना बनाई जाए नेट पे चढ़ाने के लिए, तो ये बिल्कुल दुरुस्त होगा। तो ये मामला जो है वो बिल्कुल इतने टेढ़े नहीं है जिस तरह लोगों ने बयान किए। और यही वो हदीस है बुखारी और मुस्लिम की जिसका नंबर बुखारी में है 952। इसी की शरह में इब्ने हजर अस्कलानी ने कहा कि ये दफ बजाना, खुशी के नगमे पढ़ना और साथ साथ ईद के दिन आप पढ़े तकब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनका। इब्ने हजर अस्कलानी ने फतुल बारी में बुखारी की शरह में 952 नंबर हदीस है, ये जो मैंने बयान की, मिशकात में 1432 है, तकब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनका। अल्लाह ताला हमारी तरफ से भी कबूल करे बातें, तुम्हारी भी कबूल करे। तो ईद वाले दिन खाना पीना, ईदी देना, नए कपड़े, जो ट्रेडिशनल चीजें हैं जिनमें कोई खिलाफ शरअ काम ना हो, लेकिन टीवी प्रोग्राम ये बेहयाई पर मबनी, बेहया औरतें और मर्द आमने सामने बैठ के बेगैरती कर रहे हो, उसकी कोई इस्लाम में इजाजत नहीं है। बिल्कुल खाने पीने की पार्टीज हो, सब कुछ हो, लेकिन घर के अंदर अंदर हो, घर से बाहर निकल के नहीं। बाहर निकल के भी हो तो मिक्स गैदरिंग ना हो, फिर ठीक है। तो ये सारी चीजें थी, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जितनी कोशिश थी इसके ऊपर बयान कर दी। अल्लाह ताला से दुआ है जो हक बात मैंने कही अल्लाह ताला हमारे दिलों में रासिख फरमाए। अगर जिस बात में मेरे मुंह से कोई गलत बात निकल गई तो अल्लाह ताला हमारे दिलों से ही माफ कर दे। हमें किताब और सुन्नत की तालीमात पर अमल करके दूसरे भाइयों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।